السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جسے خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ویسے تو نوجوان قوم کے معمار اور قوت ہوتے ہیں، لیکن یہی قوت ذلت اور پستی کا سبب بنتی ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، اور درود و سلام امام المجاہدین شفیع المظلمین رحمت للعالمین، آپ کے دو جہان سرور کائنات امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ مکرمہ پر جب صراط مستقیم سے ہٹ جائیں اور غیروں کی چال چلن شکل و شباہت اختیار کریں، دور حاضر میں اسلام نوجوانوں کو بیداری اور مستعدی کا مظاہرہ کرنے کا درس دیتا ہے، کیونکہ آج ہر طرف سے انہیں رہبران قوم پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ عالم کفار کو یہ معلوم ہے کہ یہی مدارس جن کے بانی اول اور مدرس اول خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور تلامذہ شاگرد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، جن کا مادری علمی اور صفحہ جیسی درسگاہیں تھی۔ یہاں سے ہی قوم کے رہبر اور رہنما نکلے، اور یہاں پر ہی علم و ہنر کے پردے کر شہین بنائے جاتے ہیں، پھر تابع فلک پروازوں کے آداب سکھائے جاتے ہیں۔ آج انہیں رہبران قوم کے پیروکاروں کو بدنام کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، اور تعلیم و تعلم میں طرح طرح کی ہیل و بہانوں سے کہیں یوتھ فیسٹیول اور کھیل کود میں مگن کیا جا رہا ہے، اور اصل مقصد اس کرۂ ارض پر اسلام کا پھیلانا ہے، اور یورپ کے اندھیروں میں ایک دیپ جلانا ہے۔ مدح میں چراغوں کی لو، آج اقوام عالم میں اسلام کے سورج کو پھر سے چمکانا ہے۔ اس سے دور کیا جا رہا ہے طلبہ کی ذہنت کو، ان کی سوچ و فکر کو اسلام سے ہٹا کر فسق و فجور کی طرف مائل کیا جا رہا ہے، تاکہ ان میں دوبارہ یاران نبی جیسی مفسر مفکر جری بہادر شہین کمانڈر خالد بن ولید جیسی ننگی تلوار نہ پیدا ہو، اور بڑی کوشش کے ساتھ فحائش اربانی بے دینی کو رواج دیا ہے، شراب نوشی بدمعاشی کو عام کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دینی قوتوں کو مسلسل دبایا جا رہا ہے، گہری سازش کے تحت دینی گروہ کو ٹکرایا جا رہا ہے، اور اسی تشدد کو بہانہ بنا کر مذہب پر ہاتھ صاف کرنے کی الہادی تدبیریں ہو رہی ہیں۔ یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہا ہے، جس کے بعد رب العالمین یہ فرماتے ہیں الکفر ملت واحد، کہ سارے کافر ایک ہی ملت کے ہیں۔ گویا یہی وہ چیزیں ہیں جنہیں مشن کے طور پر مکمل کیا جا رہا ہے، غیر ملکی بیجا قرضوں کے زور پر ملکی نظام کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ جیسے یہود نصاری خود بگڑے ہوئے ہیں، ایسے محمدی پروانوں کو بگاڑ دینا چاہتے ہیں، ان کو اپنی طرف ذلت اور پستی کی طرف دھکیل دینا چاہتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا تلک الایام نداولها بین الناس، ویسے انسانیت میں تاریخ عروج و زوال فطرتی عمل ہے، چاہے دنیاوی امور میں ہو یا دینی امور میں۔ تاریخ شاہد ہے کہ کتنی ہی قومیں منظر عام پر آئی اور اپنے اپنے جوہر دکھا کر انہی تاریکی میں چلی گئی، جہاں سے اٹھی تھی یہ سب رب عظیم کے احکامات اور اس کے دین سے روغدانی کرنے کے نتائج ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے ان کے ذلت اور پستیان سے
نصیب کرتا ہے. ہم پر لازم ہے کہ ہم قرآن و سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اسلام کی اشاعت اور مسلمانوں کے لیے کچھ کرنے کا عزم کر لے تو ہم ضرور بضرور اس آیات کے مصداق ٹھہریں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تب بھی ہم فوز عظیم حاصل کر سکتے ہیں. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسلام کے اوپر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.